بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور سننے والے ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نماز کے شرائط بیان کیا جائے گا، یعنی نماز کے فوروارد۔ تو نماز سے پہلے چند فوروارد ہے، اگر ان فوروارد میں جن کو شرائط کہا جاتا ہے، اگر ان فوروارد میں ایک بھی پورا نہیں ہوا، یعنی ایک بھی ہم نے نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری نماز صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگا۔ پھر سے نماز کے شرائط اور فوروارد آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ فوروارد اور شرائط میں سے جب ایک بھی چھوٹ گیا، یعنی ایک بھی پورا نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نماز خیالدہ نہیں ہوگا۔ ان شرائط اور فوروارد میں سے ایک غسل ہے، جس کو ہم نے ایک خبریں چند جمعرات کو جو گزر گیا ہے اس میں بیان کیا ہے۔ غسل جن حضرات پر یا جن عورتوں پر غسل فرض ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو غسل کرنا چاہیے، تب جا کر کے وہ نماز شروع کر سکتے۔ بغیر غسل کے جو کوئی نماز پڑھے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا نماز خیالدہ نہیں ہوگا۔ یہ فرض غسل کے بارے میں ہے۔ دوسرا ہے وضو کا ہونا۔ مفتاح الصلاح الطہور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح کی چابی جو ہے، نماز کی چابی جو ہے الطہور، طہارت ہے، یعنی رینہیت ہے۔ تو ہم کو وضو سے رہنا چاہیے۔ دیردہ ہے کپڑا کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا اور جسم کا پاک ہونا، دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کپڑے کا پاک ہونا اپارت ہے اور جسم کا پاک ہونا اپارت ہے۔ اس کو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ فرد ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا جس جگہ پر ہم نماز پڑھنے کو جائیں گے، اس جگہ کا پاک ہونا۔ فیض ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم قبلے کی طرف اپنے خصے اور اپنے آپ کو قبلہ کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف اپنے منہ کریں۔ یہ شرائط میں سے ہے، کیا ہے؟ ہم خرے رہے قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد جو ہے نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ اور صرفاً جو ہے نیت کا کرنا، نیت جو ہے نماز کی نیت، یہ بھی فرق ہے شرائط میں سے ہے۔ تو کچھ صرفہ شرائط ہے جو نماز سے پہلے کیا فرائض ہے اور فوروارد ہے نماز کے، کل صرفہ ہے۔ بفضل اللہ تعالی غسل کے بارے میں ہم نے ایک خبریں بیان کیا تھا کہ کن چیزوں پر، کن لوگوں پر غسل ہوتا ہے، کب غسل فرق ہوتا ہے، اس کو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب بیان ہوگا، اب ہم فالو آرڈر میں نہیں بیان کریں گے، اب بیان ہوگا نماز کے وقت کے بارے میں۔ نماز کے وقت کے بارے میں نماز کے چند اوقات ہیں، یعنی وقت ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ ہم ایک خبریت وقت دیا ہے۔ ایک فور بیلز ہے کہ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے 1 بجے اور وہ ختم، اور عصر کے وقت شروع ہوگا 4:45، تو پھر کیا ظہر فور دیٹ عصر کے وقت شروع ہوگا، ہم ظہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس 1 بجے سے 4:45 سے پہلے ہم ظہر کے نماز پڑھ لیں گے اپنا، تو پھر وہ نماز ادا کہا جائے گا کہ ہم نے ظہر کے نماز پڑھا، قضا نہیں ہوگا۔ پھر سے ایک 4 بیلز ہے کہ اگر ظہر کے نماز 1 بجے شروع ہوتا ہے اور عصر کے نماز 4:45 شروع ہوتا ہے، تو پھر ہم اس دوران فوردت ایک دوسر نماز کے ٹائم داخل ہو جائے، فوردت ایک دوسر نماز کے ٹائم شروع ہو جائے، ہم ظہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہر نماز کے لیے ہے
یہ ہر نماز کے لیے ہے، تو اس کو ادا کہا جائے گا، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ میں نے ظہر کے قضا کیا۔ بلکہ ڈھیر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جلادی پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ قضا کہلائے گا۔ نہیں، وہ قضا نہیں کہلائے گا، جب تک شرط یہ ہے کہ جب تک انہوں نے ان کے اس نماز کے وقت پر ہی پڑھا، جب تک نماز کے وقت پر ہی پڑھا تو پھر وہ ادا کہا جائے گا، وہ قضا نہیں ہوگا۔ ایک بات اور ہے کہ ہمارے ہم جو ہے سورج کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، یعنی نماز کے اوقات جو ہے سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر پورے سال میں نماز کے اوقات بدلتے ہیں، نماز کے وقت جو ہے بدلتے ہیں، تو ہر وقت نماز کے سیل آف دا ٹیٹ نہیں ہوگا، ہر وقت نماز کے سیل آف دا ٹیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سورج کے طلوع ہونا یعنی سورج کا آنا اور سورج کا غروب ہونا یہ ایک رول کھیلتا ہے نماز کے ٹیٹ پہ۔ اسی طرح خاص طور پر جو ہے عشاء کے نماز میں بھی کیا ہے، ہم ہر وقت سیل آف دا نہیں رہتا ہے، عشاء کے نماز میں ہر وقت سیل آف دا نہیں رہتا ہے۔ ڈھیر میلا کیا کرتے ہیں کہ بلکہ خاص کر کے یہ بوڑھوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کہیں جانا ہوگا اور سو تو پھر کیا کوارٹ فور آنکھ نماز پڑھ لینے کا، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور یہ اگر عشاء کے نماز داخل ہی نہیں ہوا اور ہم نے نماز پڑھ لیا، کوارٹ فور آنکھ جو ہے ہم نے نماز پڑھ لیا سمجھ کر کے کہ ہم نے عشاء کے نماز پڑھ لیا، تو بہتر ہے کہ ہم عشاء کے نماز پڑھیں ہی نہیں۔ کیا کریں؟ بہتر ہے کہ ہم عشاء کے نماز پڑھیں ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے عشاء کے نماز نہیں پڑھا تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم نے عشاء کے نماز نہیں پڑھا، لیکن جب ہم کوارٹ فور آنکھ جب کہ عشاء کے ٹیٹ ابھی داخل نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ کوارٹ فور آنکھ کبھی داخل نہیں ہوتا، ایسا بھی وقت ہوتا ہے کہ حالف آنکھ یا فیل اوپر حالف آنکھ عشاء کے ٹائم شروع ہو جاتا ہے، سال میں ایسا بھی موقع آتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر اس وقت جو ہے کوارٹ فور آنکھ عشاء کے ٹائم شروع نہیں ہوا اور ہم نے عشاء کی نماز اس ٹائم پر شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوگا، ہم بہتر ہے کہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اگر ہم نے نماز پڑھا تو ہم کیا سمجھیں کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھا، حالانکہ یہ کیا ہوگا، یہ ایک گمراہی کا ذریعہ بنے گا، ہمارا عشاء ہوا ہی نہیں، تو ہم کو توبہ کرنے کا بھی ہم کو توفیق نہیں ملے گا، ہم کبھی اس کے بارے میں توبہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ جب ہم نماز پڑھیں گے نہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جن کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ آگے کے لوگوں نے چاہے جو بھی کہا ہے، نماز کے فرائض اور واردہ میں سے ہے کہ اس کے وقت پر نماز شروع کیا جائے گا، اس سے پہلے جب نماز شروع کیا گیا تو پھر وہ نماز خیردخ نہیں ہوگا، مثلا وہ نماز نفل نماز ہو جائے گا لیکن اس وقت کا نماز نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔